بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان پھر غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں رہنے والی مسلم اقلیتوں کے لیے اور پاکستانی اقلیتوں کے لیے، جس میں عیسائی، ہندو، قادیانی و دیگر اقلیتیں شامل ہیں۔ پاکستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں پہلے ایک قانون منظور ہوا تھا توہین صحابہ و توہین اہل بیت و توہین امہات المومنین کا، جس کے اندر میکسیمم 3 ایئرز کی سزا تھی اور یہ ہینیس کرائم میں شامل نہیں ہوتا تھا اور بیلیبل آفینس تھا یہ۔ اس کے بعد کالعدم سپاہی صحابہ نے شرارت کری، سازشیں کری۔ پہلے تو یہ ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے اہل تشیع کمیونٹی کی، ڈاکٹرز کی، انجینئر کی، وکلاؤں کی، بے تحاشا وکلا مار دیے انہوں نے۔ سٹی کورٹ سے باہر نکلے مختار بخاری ایڈوکیٹ، اس کی ٹارگٹ کلنگ کری۔ وقار نقوی ایڈوکیٹ نکلے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کری۔ امیر حیدر شاہ کی ٹارگٹ کلنگ کری۔ ان سب ٹارگٹ کلنگوں کے پیچھے کالعدم بین ٹیررسٹ آرگنائزیشن سپاہی صحابہ ملوث ہے۔ لوگ نام نہیں لیتے، لیکن میں نام لے کر بات کرتا ہوں تاکہ قاتل چھپے نہیں اور معلوم چل جائے یہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ دہشت گرد کالعدم بین آرگنائزیشن ہے جس کو ریاستی سرپرستی حاصل ہے، اور یہ ایک منظم سازش کے تحت شیعوں کے خلاف قتل و غارت گری کرتی ہے پاکستان کے اندر۔ اور اب اس نے ایک نئی سازش اختیار کری ہے۔ جب سے یہ ٹارگٹ کلنگ کا سوئچ آف ہوا ہے، اس کے بعد سے انہوں نے اسمبلیوں کے اندر جا کر اپنے نمائندوں کے ذریعے اور اپنی اتحادی جماعتوں کے ذریعے، جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام شامل ہیں، ان دونوں اتحادی جماعتوں کے ذریعے اس کالعدم بین سپاہی صحابہ نے شیعوں کے خلاف قانون سازی کے لیے، یہ جو قانون پہلے سے منظور ہوا تھا اور ہینیس کرائم میں نہیں تھا، بیلیبل آفینس تھا، اس کے اندر امینڈمنٹ کروانے کے لیے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا تھا، قرارداد منظور کروائی تھی، جس کے اندر شیخ رشید صاحب بھی شامل تھے اور بھی کچھ مسلم لیگ نون کے بھی عہدیداران شامل تھے اس کے اندر، اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جو شیر زمان ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تھا، اس کے اندر پی ٹی آئی کا اس قانون کو منظور کرانے میں۔ قومی اسمبلی کے اندر جب یہ قانون منظور کروایا گیا کہ اس کی قید عمر قید رکھ دی جائے، اس کی سزا اور 3 سال سے بڑھا کر عمر قید رکھ دی جائے، تو اس وقت قومی اسمبلی میں صرف 30 کے قریب قومی اسمبلی کے ممبران موجود تھے، باقی سارے کے سارے قومی اسمبلی کے ممبران ایبسنٹ تھے، کورم بالکل بھی پورا نہیں تھا، 25% بھی کورم پورا نہیں تھا، اور اس کو قومی اسمبلی نے، مجھے نہیں پتا کورم پورا نہیں تھا، اس کے باوجود کس طریقے سے اس کو منظور کر دیا۔ 30 قومی اسمبلی کے ممبران کیسے قومی اسمبلی سے بل منظور کرا سکتے ہیں، اور عمر قید کا بل منظور کیا۔ اس کے بعد شیعہ کمیونٹی نے پورے پاکستان کے تمام شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے کہ یہ ایسا قانون ہم منظور نہیں ہونے دیں گے، جس کے اندر ہمیں جو ہے جھوٹے مقدمات کے اندر پھنسا کر، شیعہ دشمنی کی بنیاد پہ جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ہمیں عمر قیدوں کے اندر اور ایسے آفینس میں ڈال دیا جائے جس کی بیل بھی نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا کرمنل ریکارڈ بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان کا کیریئر برباد ہو جائے۔ تو جگہ جگہ احتجاج ہوئے، جگہ جگہ مظاہرے ہوئے، اور اس کے بعد یہ التوا کا شکار ہو گیا، قومی اسمبلی سے سینٹ کے اندر گیا اور سینٹ کے اندر یہ پڑا رہا، اور اس کے بعد آج پھر ایک سیاہ دن ہے کہ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں سنجرانی صاحب نے اس بل کو جو ہے وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو کر جو آیا اس کو منظور کر دیا ہے، اور توہین صحابہ و توہین اہل بیت و توہین امہات المومنین کی سزا عمر قید رکھ دی ہے۔ پہلے تو یہ میں صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کمیونٹی قطعی طور کے اوپر نہ توہین صحابہ کرتی ہے، نہ توہین اہل بیت کرتی ہے، نہ توہین امہات المومنین کرتی ہے، بلکہ پاکستان کے اندر یہ جھوٹے الزامات لگا کر فرقہ وارانہ دشمنی کی بنیاد کے اوپر یہ پھنسایا جاتا ہے، اور اس طریقے کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، نہ صرف شیعہ بلکہ دیگر کمیونٹیز کو بھی پھنسایا جاتا ہے۔ آسیہ بی بی کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ بلاسفیمی کے جھوٹے مقدمات میں، ثاقب نثار صاحب کا ججمنٹ آرڈر آپ کے سامنے ہے، پشاور یونیورسٹی میں مشال خان کا کیس آپ کے سامنے ہے، وہ اہل تشیع نہیں تھا، اہل سنت تھا، اس کو اس جھوٹے کیس میں بلاسفیمی میں پھنسایا گیا، اور اس کے بعد ثابت ہوا کہ وہ بے گناہ تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ سری لنکا کا جو مینیجر تھا اس کو جو ہے جلا دیا گیا، مار دیا گیا، اور پوری دنیا میں پاکستان جو ہے بدنام ہوا، اور بلاسفیمی کا اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے بعد میں تحقیقات نے ثابت کیا کہ یہ جو ہے جھوٹا الزام تھا اور وہ بے گناہ تھا، سری لنکا کا مینیجر۔ اسی طریقے سے شیعہ کمیونٹی کے خلاف جو ہے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں فرقہ وارانہ دشمنی کی بنیاد کے اوپر، کچھ جگہوں کے اوپر جائیداد پر قبضے کے لیے، کچھ جگہوں کے اوپر زمین کے تنازع کے اوپر اچانک شور مچایا جاتا ہے کہ اس نے توہین صحابہ کر دی ہے، اس کے بعد 100 ملا جمع ہوتے ہیں، تھانے کا گھیراؤ کرتے ہیں، پولیس ڈر جاتی ہے، خوفزدہ ہو جاتی ہے، دہشت گرد
ملاؤں سے اور وہ فوراً ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتی کہ جس کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اس پہ اور اس کے خاندان کے اوپر کیا گزرے گی. اور جج حضرات جو ہیں ان فینیٹک ملا سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں ضمانتیں اٹھاتے ہوئے، کیونکہ یہ ملا جو ہے عدالتوں کے اندر جو ہے گھیراؤ ڈال دیتے ہیں، وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں کثیر تعداد میں، اور ججوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ضمانت اٹھائی ہے، ان کو بری کیا تو ہم پھر جو ہے ممتاز قادری بن جائیں گے، اور مختلف قسم کی مثالیں دے کے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. تو جج حضرات بھی جو ہے وہ بھی جو ہے خوفزدہ ہوتے ہیں ان فینیٹک ملاؤں سے. پاکستان کے اندر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رٹ قائم کرے، ایسے قانونوں کو منظور ہونے سے روکے. صدر پاکستان سے میں درخواست کروں گا کہ فوری طور کے اوپر سائن کرنے سے اس کو روک دیں. سینٹ کے چیئرمین نے منظور کر دیا، شرم آنی چاہیے سینٹ کے چیئرمین صاحب آپ کو. ایسے قانون کو آپ پاکستان میں منظور کر رہے ہیں جو کہ مزید مذہبی انتہا پسندی میں، فرقہ واریت میں اس پاکستان کو دھکیل دے گا. آپ کو یہ ایسا قانون قطعی طور پہ منظور نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور کے اوپر جتنے بھی پاکستان کے اندر لبرل جو ایم این اے ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں، ان کے منہ کے اوپر یہ قانون تماچا ہے، جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریٹکس کی بات کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی میں دھکیلنے کے لیے اس طریقے کے قانون منظور کرتے ہیں، جس سے پوری دنیا کے اندر جو ہے ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے، جس سے جو ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اپنے شہری اور اقلیتیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں. فوری طور کے اوپر جو ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر صدر پاکستان اس پہ ایکشن لیں اور فوری طور کے اوپر اس کا کوئی حل نکالیں. اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ پاکستان پہلے ہی بہت کمزور ہوا ہے، معاشی طور کے اوپر لنگڑا لولا ہوا ہے، اور اس طریقے کی صورتحال کے اندر جہاں مذہبی انتہا پسندی میں اس کو دھکیلا جائے، مزید متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کو آپ جو ہے تباہی بربادی کے راستے پہ لے کر جا رہے ہیں. یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، 20 لاکھ جانوں کی قربانیاں دے کے بنایا تھا. اس کو ہم برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کے قوانین پاکستان میں منظور ہو رہے ہیں، جس سے پاکستان جو ہے مزید کمزور ہو رہا ہے. شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے پاکستان میں. شیعہ سنی اتحاد کے نتیجے میں پاکستان قائم و دائم ہے، مضبوط ہے. فوج میں بھی شیعہ سنی ساتھ کام کر رہے ہیں، پولیس میں بھی شیعہ سنی ساتھ کام کر رہے ہیں، تمام اداروں میں شیعہ سنی مل کر کام کر رہے ہیں، پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن یہ جو فیٹینک ملاز ہیں، یہ مذہبی انتہا پسند جو ہیں، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. فوری طور کے اوپر اس کے خلاف ریاست کو بھی ایکشن لینا چاہیے. ریاست کیا ایکشن لے گی؟ ریاست تو خود محرم الحرام کے اندر نیاز کھلانے کے اوپر ایف آئی آر کاٹ رہی ہے، اہل تشیع کمیونٹی کے اوپر مجلس کرنے کے اوپر ایف آئی آر کاٹ رہی ہے. وہ تو خود حوصلہ افزائی کر رہی ہے دہشت گرد ملاؤں کی. وہ کیا جو ہے وہ منصف بنے گی، کیا عدل فراہم کرے گی؟ بہرحال بہت افسوس کی یہ خبر ہے. اور اس میں جتنے بھی جو ہے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، ہیومن رائٹس کی این جی اوز ہیں، سول سوسائٹی ہے، وہ اپنا کردار ادا کریں. یہ بلاسفیمی کا جو قانون کے اندر جو اس کو تبدیل کر کے ہینیس کرائم کے اندر لے کر گئے عمر قید کے اوپر، تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. شکریہ.